مالک راضی اور تمام تر درود و سلام اللہ کی حبیب، ہم بے قراروں کے دلوں کے طبیب، ہم بیماروں کے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، آپ کی آل اولاد کے واسطے، آپ کے اصحاب کے واسطے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کی ان الفاظ میں تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ سورۃ القلم۔ بے شک آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں ان الفاظ سے فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم، بے شک آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ بے شک صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب میں اللہ کی پاک کتاب کی آیت تلاوت کی، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی مقام، مجھے اس لیے مبعوث فرمایا گیا ہے کہ میں خلق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ مزید ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میزان اعمال میں سب سے وزنی چیز خوف الہی اور حسن خلق ہوگا۔ حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین کیا ہے؟ اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن خلق، حسن خلق۔ پھر اس نے دائیں جانب سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کی، اے اللہ کے نبی، دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حسن خلق۔ پھر وہ بائیں جانب آیا اور اس نے پھر عرض کی، اے اللہ کے نبی، دین کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، حسن خلق۔ پھر اس نے سامنے آ کر اپنا سوال دہرایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، کیا تو نہیں سمجھتا کہ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدبختی، بد نصیبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد خلقی یعنی کہ بد اخلاقی، یہ بدبختی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے کچھ وصیت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس نے عرض کیا، مزید نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی۔ اس نے پھر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید
ارشاد فرمائیے، وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ اور اچھے اخلاق سے کلام کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی صورت، پیدائش اور اخلاق کو اچھا بنایا اسے آگ نہیں چھوئے گی، اسے آگ نہیں چھوئے گی، وہ جہنم سے محفوظ ہوگا۔ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ حضرت فضیل رحمکم اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی کہ فلاں عورت رات کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن وہ بدخلق ہے، اپنی باتوں سے ہمسائیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، وہ عورت جو ہے وہ راتوں کو عبادت کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے، مگر بد اخلاق ہے، اپنی زبان سے اپنی ہمسائیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ یعنی کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ چلتا پھرتا جہنمیوں کا عکس ہے بھائی، اللہ کی پناہ۔ اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اللہ پاک کے نبی نے فرمایا ہے اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ اب بتاؤ بد اخلاقی کتنا بڑا وبال جان ہے اور حسن اخلاق کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کا کرم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکھی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو اس نے عرض کی یا اللہ مجھے قوی فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حسن اخلاق اور سخاوت سے تقویت عطا فرمائی۔ جب اللہ نے کفر کو بنایا تو اس نے بھی طاقت کا مطالبہ کیا تو اسے بخل اور بدخلقی سے قوت عطا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، تمہارا یہ دین سخاوت اور حسن خلق کے بغیر صحیح نہیں رہتا، خبردار اپنے اعمال کو ان دونوں سے آراستہ کرو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کہ اگر کوئی نمازی ہو، متقی، پرہیزگار ہو، اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ اس میں ایک برائی ہو۔ دیکھو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، ساری عبادتیں کر رہا ہے، اچھا عمل ہے، مگر ایک برائی ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، اس میں تہذیب تمدن نہیں ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، لوگوں کے دل توڑ دیتا ہے، زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتا، اور بد خلق ہے، وہ بد اخلاق ہے، مگر وہ پھر جائے گا کہاں، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ چلتا پھرتا اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ساری اچھائیاں تو کر رہا ہے، صرف ایک ہی تو برائی کر رہا ہے کہ بد اخلاقی، یعنی کہ بد اخلاقی کتنا بڑا انسان کے لیے وبال ہے کہ اچھے اعمال بھی کر رہا ہوگا مگر بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے سارے اچھے اعمال جو ہے نا وہ ناقابل قبول ہوں گے۔ اور اگر آدمی اچھا اخلاق والا ہے اور پھر یہ عبادتیں بھی کر رہا ہے تو پھر آپ سوچو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتوں و برکتوں سے نوازے گا۔ تو ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اخلاق والے تھے، بلکہ قرآن نے ان کے اخلاق کو کن الفاظ سے تعریف کی، ان کے اخلاق کی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب کی تعریف کے اندر سورہ قلم کے اندر اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بد اخلاقی سے بچائے۔ اور آپ کو پتہ ہے معاف کن باتوں پہ کیا جاتا ہے؟ اچھائیوں پہ معاف کیا جاتا ہے، معاف کیا ہی غلطیوں پہ جاتا ہے۔ معافی کب دی جاتی ہے؟ غلطیوں پر۔ معاف کر دینا بھی اخلاق کی جو ہے، اخلاقی کی ایک کیفیت ہے۔
بات کرے آدمی تو اچھے اخلاق سے کرے، درگزر کر دے، معاف کر دے، اس سے آدمی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ یقین جانیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں دے، اگر آپ دو اللہ کی راہ میں، اور اگر غریب ہو جاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے، اور کسی کو معاف کر دینے سے تمہاری عزت کم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور کسی کو معاف کر دینے سے تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ اکثر و بیشتر عزیزوں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ عبادتوں کے زوم میں بد اخلاقیاں کر جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بڑی راتوں کی عبادت کر رہے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہ جو ہے نا نفس دماغ کو جو ہے الٹے سیدھے سائن پہنچا دیتا ہے، اور آپ آدمی سمجھنے نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، جبکہ آپ کی عبادتیں بھیا آپ ہی کے کام آئیں گی، اور آپ جو ہے آپ کی عبادتیں جو ہیں یہ آپ کی عبادتوں کا رب محتاج تھوڑی ہے، یہ تو آپ اپنے جسم کو جو ہے نا جہنم کا ایندھن بننے سے بچا رہے ہیں۔ مگر اگر یہ ساری عبادتیں کرنے کے باوجود اگر آپ کے اندر حسن اخلاق نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر آپ سوچیں کہ یار کوئی کمی پیشی تو نہیں ہو رہی عبادتوں کے اندر، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کہیں لیکیج تو نہیں ہو رہی ہے۔ حسن اخلاق تو ہمیں جو ہے وہ لازم برتنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے، میٹھا بنانا ہے، مگر منافقت والا میٹھا نہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں نا ہر کسی کو اس کی ڈیٹیل پتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو منافقت سے بھی بچانا ہے، اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بھی اچھا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی مقام ہے، حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کس مسلمان کا ایمان افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، اس مسلمان کا ایمان سب سے افضل ہے جس کا اخلاق سب سے افضل ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی دینی ماحول کے اندر کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر جاتے ہیں، وہ نیا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ پہلی مرتبہ آیا ہے، مگر اب آپ کو کسی اور جگہ کا غصہ ہے، ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، اخلاق ویسے ہی اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہو تو وہ اگلا بندہ، نیا بندہ آنے والا کیا سوچتا ہے کہ یار میں فلاں جگہ پہ نہیں جاؤں گا، وہاں پر بڑی دل آزاری ہوتی ہے، وہاں پر یار میرے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی تھی، جبکہ اگلے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اللہ کی راہ میں اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو کوئی پرواہ کرنے والی بات نہیں ہے، مگر ہمیں اور آپ کو کیا کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان سے کوئی اللہ کے ذکر سے دور نہ ہو، اور ہمارے عمل سے کوئی نیکیوں سے دور نہ ہو، کیونکہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا نا، وہ شیطان اس کو بہکا دے گا، مگر شیطان نے ذریعہ آپ کو بھی بنا لیا کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی بدخلقی سے ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے دور ہو گیا، گناہ آپ کو بھی مل جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، اور اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو بھائی کلام ہی نہیں کرو، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو خاموش رہا وہ فلاح پا گیا۔ یہ سب سے کم درجے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو خاموش رہا وہ ایمان، وہ فلاح پا گیا۔ اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ کے بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلا شبہ تم لوگوں کے مال اور دولت سے امداد نہیں کر سکتے، لیکن ان کی امداد خندہ پیشانی اور حسن خلق سے کیا کرو۔ یعنی کہ اگر تم کسی کی مال اور دولت سے امداد نہیں کر سکتے تو کم سے کم خندہ پیشانی اور اچھی بات سے تو کر سکتے ہو نا۔ اور آپ کو پتا الفاظوں کے اندر بھی بڑا انسان کو تسلی تشفی ہو جاتی ہے۔ بعضی اوقات میں دیکھتا تھا کہ میرے والد محترم کے پاس کوئی ایسے پریشان لوگ آتے تھے، بس بڑے پیر صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے تھے وہ، اور بابا سائیں ایسی پیاری پیاری ان کو حدیثیں اور ایسی اچھی ان کو باتیں بتا دیتے کہ روتے ہوئے آتے تھے، وہ ہنستے ہوئے جاتے تھے، اور خندہ پیشانی سے استقبال کرتے تھے ہر کسی کا۔ تو یہ کتنی پیاری خلق کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، اور یہ آپ کو پتا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے
اچھی اور میٹھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. ضروری نہیں کہ ہم نے کوئی مال ہی اللہ کے راہ میں دے دیا بھائیوں تو وہی صدقہ ہے. نہیں، ہر اچھی اور میٹھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے آدمی ہو جس کی صورت اللہ تبارک و تعالی نے بہترین بنائی، لہٰذا تم اپنا اخلاق بھی بہتر بناؤ. یعنی کہ تمہاری صورت اتنی اچھی اللہ نے بنائی ہے، تم اپنا اخلاق بھی اچھا بناؤ. تم اپنا، اور یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے. ہم اور آپ کیا چیز ہیں بھائی؟ ہمیں کتنا سدھرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو سعید البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا یوں کیا کرتے. کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا اللہ، جیسے تو نے مجھے بہترین تخلیق فرمایا، ویسے ہی میرے خلق یعنی کہ اخلاق کو، خلق کو بھی بہترین بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر یہ دعا فرماتے یا اللہ میں تجھ سے صحت، عافیت اور حسن اخلاق بھی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی شرافت اس کا دین ہے، اس کی نیکی حسن خلق ہے، اور اس کی مروت اس کی عقل ہے. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عربیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کون سی نیکی انسان کو عطا شدہ نیکیوں میں اعلیٰ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز حشر مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے بہت قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں بہترین اخلاق کے حامل ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین چیزوں میں سے جس میں کوئی ایک بھی نہ ہو تو اس کی عمل کو کوئی وقت نہ دو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین چیزوں میں سے جس میں کوئی ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کو کوئی وقت نہ دو. تقوی جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھتا ہے. حلم جس سے وہ بے وقوف کو روک دیتا ہے. حسن اخلاق جس سے متصف ہو کر وہ زندگی گزارتا ہے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے بہترین خلق کی ہدایت فرما، ماں سوا تیرے وہ کون ہے جو حسن خلق کی مجھے ہدایت دے، مجھے بد خلقی سے نجات دے، بد خلقی سے بچانے والا ماں سوا تیرے کون ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، ہم سب کو بد خلقی سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کے اخلاق کو بہتر اور اعلیٰ بنائے. اور یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے. اللہ ہمارے نبی کی اس سنت پر بھی ہمیں کثرت کے ساتھ برکت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد